اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے جس پیشن اور جس امید کو لگا کے اس کورس کو جوائن کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی دنیا جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ آن لائن کی دنیا میں جو پرانی دنیا تھی وہ کنورٹ ہو چکی ہے جی، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے بچپن کے اندر جب ہم چھوٹے بہت ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں جب الادین کی کہانیاں ہوا کرتی تھیں، سٹوریز ہم پڑھا کرتے تھے، کہانیوں کی کتابیں آیا کرتی تھی، وہ سارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جو ساری کی ساری جو پیٹرن تھا وہ کنورٹ ہو کے اپ گریڈ ہو گیا ٹی وی کے اوپر، اور ٹی وی کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر۔ تو اب آپ اس شخص کو جو انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں جانتا یا جو ٹی وی کے بارے میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں آپ کیا خیال کریں گے؟ کیا آپ ایسے کسی شخص کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہوتا محسوس کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ لوگ محسوس کریں گے یار کہ یہ بندہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آن لائن کا جو پیٹرن ہے، آن لائن کی جو دنیا ہے، یہ اتنی شدت کے ساتھ آ چکی ہے زندگی کے اندر کہ آپ نے اگر آن لائن کو نہ اپنایا، اگر آپ نے آن لائن اسٹور کو بنانا نہ سیکھا، اگر آپ نے آن لائن پیسہ کمانا نہ سیکھا، اگر آپ نے اپنی آن لائن سروسز کو کسی کو بیچنا مت سیکھا، اگر ایون کہ آپ آج کلاس لے رہے ہو دنیا میں، آپ جانتے ہو کووڈ-19 نے کیا سسٹم کیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ جو بزنس کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے بھی آن لائن کے بارے میں جن کو اطلاع تھی، جانتے تھے، وہ سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یار دنیا میں ایک نیا جادو متعارف ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو اس کو سیکھنا پڑے گا۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی پریویس کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو بھجوائی جا چکی ہے جی، اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اس کے اندر کمپلیٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ، مطلب پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی، دونوں آپ کو سکھائے جائیں گے کہ انٹرنیشنل اور لوکل کیسے کرنا ہے آپ نے۔ مزید آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اگر جاب کرنی ہے، اچھی بات ہے آپ جاب کریں، لیکن اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے، آن لائن ارننگ کرنی ہے، تو آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ لوکل انٹرنیشنل سکھانے کے بعد باقاعدہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے اپنی ان سروسز کو سیل کیسے کرنا ہے، فری لانسنگ جسے بولتے ہیں۔ فری لانسنگ مین کہ ہاؤ ٹو سیل یور اسکلز آن لائن۔ آپ نے یہ فن کہ کسی کمپنی کا آپ سوشل میڈیا مینیج کر رہے ہو، اس فن کو آپ نے بیچنا کیسے انٹرنیشنلی، لوکل اور انٹرنیشنل دونوں جو پیٹرنز ہیں، اس کے اوپر آپ کو اس کو بیچنا بھی سکھایا جائے گا۔ یہ ہمارے کورس کا حصہ ہوگا جی۔ اس کے بعد آپ نے اگر اپنا خود کا کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، آن لائن کاروبار اپنے کو کرنا ہے، تو وہ کاروبار کرنا بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ اپنا خود کا آن لائن سٹور ڈیولپ باقاعدہ یہاں سے کرنے کے بعد نکلیں گے، ان 2 ڈھائی 3 ماہ کے عرصے میں آپ کو آپ کا خود کا آن لائن سٹور ڈیولپ کروایا جائے گا، جس کو ایکٹیو کریں گے آپ، اس کی مارکیٹنگ کریں گے، اور آپ اپنا آن لائن کاروبار بھی یہاں سے کرنا پراپرلی کر کے جائیں گے۔ صرف سروسز سکھانے کی حد تک نہیں ہے، اسکل سکھانے کی حد تک نہیں ہے، آپ کو معاشرے کا ایک فعال جو شہری ہے، جو کہ پیسہ کمانے کے ایشوز سے باہر نکل چکا ہوگا، لیٹسٹ ٹیکنیکس کو جاننے کے بعد وہ یہاں سے بنانے کے بعد آپ کو ہم باہر آؤٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس میں شروع کرتے ہیں۔ کل کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل چکی ہے، آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ اس کی ریکارڈنگ کو سن لیا ہوگا۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہ ہے، جب ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی پریویس، کہ جتنی بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ آپ نے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ آپ نے موبائل اپلیکیشن کی مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے وہ آپ نے واٹس ایپ مارکیٹنگ کرنی ہے، فیس بک ہے، کورا ہے، انسٹاگرام ہے، بلاگز ہیں، یا آپ نے کسی ویب سائٹ یا آن لائن سٹور کی مارکیٹنگ کرنی ہے، ملٹیپل چوائسیز مارکیٹنگ کے اندر اویلیبل ہیں۔ آن لائن کی دنیا میں دیر از واسٹ ورائٹی آف مارکیٹنگ پیٹرنس، بڑی الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ مشہور معروف ذرائع سارے کے سارے جو مارکیٹنگ کے ہیں، ویب سائٹ سے لے کے یوٹیوب تک، سارے کے سارے پیٹرنز آپ اس کورس میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جب آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا پہلی کلاس کے اندر، جس کی ریکارڈنگ اپنے کو میں نے بھجوا دی ہے، کہ دنیا میں جتنی مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری ہو رہی ہے 2 ایجنسیز کے تھرو۔ ایک کا نام میں نے بتایا تھا گوگل ہے، اور ایک کا نام میں نے بتایا تھا اے ڈی ایس ہے۔ گوگل ذرا مہنگا ہے، لہٰذا ہم اے ڈی ایس کے ذریعے سے مارکیٹنگ کریں گے۔ اے ڈی ایس جو ہے وہ کمپیریٹیولی کافی سستا ہے، مطلب اس کے ریٹ بہت تھوڑے ہیں۔ اے ڈی ایس ایک ایجنسی ہے جس ایجنسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایڈ پلیس کر دو، تو وہ لوکل اور انٹرنیشنل ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کا جتنے بھی ایڈس پلیس ہوتے ہیں، ان کی
موبائل کی اپلیکیشنس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا آن لائن اسٹور کے، یوٹیوب کے جو بھی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم اے ڈی ایس کے تھرو آپ کو پلیس کرنا سکھائیں گے. جب آپ اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ جب ہم نے کام کرنا ہے اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر پہ تو اس پہ کام کرتے ہوئے ایگزیکٹلی ابھی آپ کے سامنے ایک اسکرین آ رہی ہے جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو، جس میں آپ کے پاس کریٹ نیو کیمپین کی آپشن آ رہی ہے، یوز ایگزسٹنگ کیمپین کی آپشن آ رہی ہے، چوز آ کیمپین آبجیکٹیو کی آپشن آ رہی ہے، جس کے اندر اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن، یہ 3 مدر آبجیکٹیوس آپ کے سامنے لکھے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی سیم اسی طریقے سے جب آپ نے کیمپین کو ڈیزائن کرنا ہے، بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اے ڈی ایس ایک سافٹ ویئر سمجھ لیجیے. اس سافٹ ویئر میں آپ کرتے کیا ہو کہ آپ اپنی کیمپین کو پراپر ڈیزائن کرتے ہو. آپ یہ بات کا فیصلہ کرتے ہو کہ میں نے اپنی کیمپین کس نوعیت کی کرنی ہے. آپ کا کلائنٹ ہے پاکستان کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں یار میری یہ چیز بیچنی ہے آپ نے، تو اس کی کیمپین کیسی ہوگی. آپ کا کلائنٹ ہے وہ سے کہتے ہیں یار میرا ایک ویب سائٹ ہے، میں نے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کروانی ہے، تو اس کی کیمپین سیپریٹ ہوگی. ایک اور کلائنٹ ہے وہ کہتے ہیں یار میرا ایک جو ہے نا میرا ایک فنکشن آرگنائز ہو رہا ہے، مطلب میری ایک کمپنی ہے وہ کراچی کے یا پی سی کے یا ملتان کے جو پی سی ہوٹل ہے اس کے اندر نا ہم ایک سیمینار ارینج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ہم نے مارکیٹنگ کرنی، تو وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف مارکیٹنگ آ جاتی ہے. تو آپ کا کلائنٹ ایک اور ہے، وہ فوڈ پانڈا ہے، وہ چیتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے پاکستان میں نے نیا بزنس شروع کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایپ جو ہے، میری اپلیکیشن جو ہے وہ لوگ انسٹال کرائیں. تو لوگ کسی کی اپلیکیشن انسٹال کریں، یہ بھی مارکیٹنگ کا ایک سیپریٹ پیٹرن ہے. تو آپ اے ڈی ایس پہ سب سے پہلے اس بات کو چوز کرو گے کہ آپ نے کون سی مارکیٹنگ کرنی ہے. اور ایگزیکٹلی جو ڈیش بورڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہو اپنی اسکرین کے اوپر، بالکل یہی ڈیش بورڈ آپ دیکھو گے جب پریکٹیکلی ابھی ود ان 3 اور 4 ڈیز ہم موو کر جائیں گے اپنی پریکٹیکل جو ہے وہ کیمپین ڈیزائننگ کے اوپر. کیمپین ڈیزائننگ میں جب ہم اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں تو پہلا جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کہ آپ نے کیمپین کون سی بنانی ہے ہم سے پوچھتا ہے، تو وہ یہ سیم ایگزیکٹلی یہی ڈیش بورڈ آپ دیکھتے ہو. سو اس ڈیش بورڈ کے بارے میں جاننا آپ کے لیے ازا ضروری ہے. اس ڈیش بورڈ کو جاننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نے جب کیمپین کرنی ہے تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یار میرا کلائنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو کورس کے مکمل ہونے کے بعد ڈپلومہ مل جائے گا، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں. جب آپ جاب کریں گے تو جاب کرنے کے دوران بھی وہ جو کمپنی ہوگی جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوں گے وہ کمپنی آپ سے ایکسپیکٹ کرے گی، یار آپ کو پتہ ہوگا کیمپینس کون کون سی ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے خود اپنی ذاتی ایجنسی کھولنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا آپ نے ایجنسی کھولنی ہے یا آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے، مطلب اپنی اس اسکل کو لوکل انٹرنیشنل بیچنا ہے آپ نے، جو کہ آپ کو سکھایا جائے گا ہاؤ ٹو سیل، تو اس کے اندر تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہونا چاہیے یار کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ کروانا کیا چاہتا ہے. ایک کلائنٹ ہے آپ کو یو کے سے مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میری اپلیکیشن انسٹال کروانی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یار اچھا ایپ انسٹال کی کیمپین کیسے کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے یوٹیوب کے جو ہے نا مجھے سبسکرائبرز جو ہے نا میں نے وہ زیادہ کر لینے ہیں، مجھے سبسکرائبرز کو بڑھانا ہے، تو اس کی کیمپین اور ہوتی ہے. ایک بندہ وہ کہتا ہے یار میری یوٹیوب کی ویڈیو کی میں نے مارکیٹنگ کروانی ہے، ایک اور کیمپین ہے. ایک بندہ کہتا ہے یار نہیں میں ایک بینک ہوں اور آپ کو وہ ملتا ہے سر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر سے، وہ کہتے ہیں یار میں نے آپ سے ایک کیمپین کروانی ہے جس میں آپ مجھے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دو گے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس کا شہر کون سا ہے، وہ میرڈ ہے کہ نہیں میرڈ ہے، وہ اس کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ جاب کرتا ہے کہ نہیں جاب کرتا، مطلب اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہ ساری کی ساری قسم کی کیمپینز جو ہیں وہ اپنے کسٹمر کو ان کیمپینز کی سروسز دیتے ہو. اور آپ جب اپنے کسٹمر کو کیمپین کی سروسز دے رہے ہوتے ہو تو اس میں جو کیٹیگری آپ چوز کرتے ہو کہ یار یہ کون سی والی مارکیٹنگ آپ کرنے جا رہے ہو، اسے کہتے ہیں کیمپین آبجیکٹیو. تو یہ کیمپین آبجیکٹیو بڑے جو ہے نا وہ فرسٹ والے پورشن پہ اے ڈی ایس کا جو آپ کا سافٹ ویئر ہوگا جس پہ ساری کی ساری کیمپین آپ کو ڈیزائن کروانا سکھائی جائے گی، اس میں آپ یہ دیکھو گے. اس کے اندر سب سے پہلے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہے اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن. اویئرنیس کیا ہوتی ہے، کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے، کنورژن کیا ہوتی ہے. جہاں تک اویئرنیس کا تعلق ہے، اگر ہم ان 3 مدر جو ہمارے 3 کیٹیگریز ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں تو اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ کے بارے میں کوئی جانے، یا آپ کی جو کمپنی ہے اس کمپنی کے بارے میں کوئی جانے، یا آپ کی کمپنی کا جو برانڈ ہے اس کو لوگ اس کے نام سے جانیں، اسے کہتے ہیں اویئرنیس کیمپین. تو اگر پیپسی کا لفظ میں نے آپ کے سامنے لیا ہے
تو مجھے اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جان گئے ہیں کہ پیپسی جو ہے وہ ایک ٹھنڈی سی بوتل ہے جس کو پینے سے جو آپ فیل کرتے ہو, یا اس میں ببلز ہوتے ہیں, گیس ہوتی ہے وہ. اب وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نام سنا پیپسی کا اور اب جان گئے وہ کیا ہوتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں جامع شیریں, تو جامع شیریں کا نام سننے کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جان گئے ہو یار کہ جامع شیریں جو ہے وہ ایک مشروب ہے جو پینے سے ذرا ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اب جامع شیریں کا برانڈ بن چکا ہے, پیپسی کا برانڈ بن چکا ہے, اور اس برانڈ کی اویئرنیس آپ کو ہے. اسی لیے آپ سے میں نے کہا پیپسی, آپ سے میں نے کہا جامع شیریں, تو آپ جان گئے کہ جامع شیریں کیا ہے اور پیپسی کیا ہے. اور میں نے آپ سے کہا مولٹی فارم, تو آپ جان گئے مولٹی فارم کیا ہے. تو یہ برانڈ کی اویئرنیس ہوتی ہے. پیپسی از اے برانڈ, مولٹی فارم از اے برانڈ, اینڈ جامع شیریں از اے برانڈ. اور جو آپ اس کو جانتے ہو اسے کہتے ہیں برانڈ اویئرنیس. اگر کوئی کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ مجھے اویئرنیس کیمپین کرنی ہے, دیٹ مینس کہ کمپنی یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کو جانیں, کمپنی اپنا نام بنوانا چاہتی ہے. اسے کہتے ہیں جی اویئرنیس. اس کے اندر اس مدر کیٹیگری کے اندر فردر ہمارے پاس 2 سب کیٹیگریز آتی ہیں, اس کو ہم ڈسکس بعد میں کرتے ہیں. آگے آتی ہے جی کنسیڈریشن. کنسیڈریشن جو ہوتی ہے یہ ایک وسیع لفظ ہے, اور کنسیڈریشن کے اندر کوئی کمپنی آپ سے وہ کیمپین کروانا چاہتی ہے جس میں کوئی کمپنی یہ چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس کے کسٹمر کے لیے ایک ایسی کیمپین چلاؤ جس مارکیٹنگ کی کیمپین, چاہے وہ فیس بک کی ہو, چاہے وہ یوٹیوب کی ہو, چاہے وہ واٹس ایپ کی ہو, چاہے وہ کورا کی ہو, چاہے وہ ویب سائٹ کی ہو, جو بھی کیمپین ہو, آپ ایک ایسی کیمپین چلاؤ اس کے لیے جس کیمپین میں وہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کے بارے میں لوگ انگیج ہو جائیں اس کے ساتھ. مطلب وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہے. انگیجمنٹ کہتے ہیں نا, منگنی ہو گئی ہے, انگیجمنٹ ہو گئی ہے. تو انگیجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے اور بندی کی آپس میں رشتہ طے کرتے ہو, مطلب وہ آپس میں انگیج ہو جاتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بزی ہو جاتے ہیں, زیادہ ایک دوسرے میں انوالو ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کیمپینز جس میں کمپنیز آپ سے کنسیڈریشن کی کیمپین کروائیں گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنیز آپ سے یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے کلائنٹس کی اور کمپنی کی آپس میں انگیجمنٹ زیادہ کر دیں, آپس میں ان کا رشتہ ذرا مضبوط کر دیں, آپس میں ان کا تعلق ذرا بہتر کر دیں, وہ لوگ ان کے اندر انوالو ہوں, ان کے بارے میں جانیں, ان کے بارے میں جاننا چاہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ ایک تعلق کے اندر آ جائیں. اسے کہتے ہیں جی کنسیڈریشن کیمپین, کہ لوگ ان کے بارے میں سوچیں. کنسیڈر بیسیکلی کہتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں سوچوں گا, دیٹ مین کنسیڈریشن کہ میں آپ کے بارے میں غور کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ رکھوں کہ نہ رکھوں. کنسیڈریشن. تو کنسیڈریشن جب کوئی کمپنی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اس کے کلائنٹ کو اس طرح کی مارکیٹنگ کیمپین میں انوالو کرو گے کہ وہ کلائنٹ اس کمپنی کے ساتھ رشتہ بنا لے گا, اس کی ایپ انسٹال کر لے گا, اس کی ویڈیوز کو دیکھ لے گا, اس کو میسج کیا کرے گا, اس کی ویب سائٹ کو دیکھا کرے گا, مطلب اس کے ساتھ ایک ریلیشن میں آ جائے گا, تو اسے کہتے ہیں یہ کنسیڈریشن کیمپین ہے. اس کے بعد ایک تھرڈ کیٹیگری ہوتی ہے جی, اسے کہتے ہیں کنورژن. کنورژن کا مطلب ہوتا ہے, اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا میں اس کا مطلب جانو گے تو کنورژن کا مطلب ہوتا ہے جی کہ حاصل کیا ہوا یا بک گیا. اگر زیادہ آسان لفظوں میں یوز کروں تو بک گیا. تو جب کوئی چیز آپ بیچ دیتے ہو تو اسے کہتے ہیں کنورژن ہو گئی ہے. کنورژن کا مطلب ہوتا ہے کوئی کمپنی آپ سے ایسی کیمپین کروانا چاہتی ہے جس کے اندر وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اس کی چیز کو بیچو گے. آپ اس کے لیے ایک اس طرح کی کیمپین ڈیزائن کرو گے جس کے اندر آپ اس کمپنی کی چیزوں کو بیچنے میں مددگار ثابت ہوگے. تو وہ کیمپین جس کے اندر آپ کسی کمپنی کی آئٹمس کو, پروڈکٹس کو بیچنے میں, اس کی بیچنے کی کیمپین کرتے ہو کہ لوگ آئیں, اس کمپنی کی سائٹ پہ جائیں اور چیزوں کو پرچیز کریں. جی علی صاحب آ گئے, ٹھیک ہو گیا. چلیں میں آپ مجھے آفس میں بٹھائیں, میں جسٹ آدھے گھنٹے میں آتا ہوں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, آفس میں بٹھائیے. اچھا سوری جی. تو وہ کیمپینز جس میں آپ کی کمپنی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو بیچو گے یا اس کو بکوانے میں معاون ہوگے, ہیلپ فل ہوگے, اسے کہتے ہیں یہ کنورژن کیمپین ہے. اب 3 کیمپینز ہو گئی جی آپ کی. اویئرنیس کیمپین,
کنسیڈریشن کیمپین اور کنورژن کیمپین، یہ 3 کیٹیگریز ہماری کیمپینس کی ہوتی ہیں. اس میں فرسٹ کیٹیگری اویئرنیس کی ہوتی ہے. اویئرنیس کیمپین کے اندر آپ کو سب کیٹیگری ملتی ہے برانڈ اویئرنیس کی اور ریچ کی. برانڈ اویئرنیس کیا ہوتی ہے جی؟ میں نے آپ سے عرض کیا، پیپسی کا نام لیا، جامع شری کا نام لیا. جب کوئی کمپنی آپ سے اپنی پروڈکٹ کو بکوانا نہیں چاہتی، ابھی اپنی پروڈکٹ کو بکوانا نہیں چاہتی، جسٹ وہ یہ چاہتی ہے یار کہ پروڈکٹ بیچ لیں گے ہم بعد میں، زندگی پڑی ہے بیچنے کے لیے. ابھی تو یہ بات ہمارے لیے اہم ہے کہ لوگ ہمارے نام کو جانیں، لوگ ہمارے نام کو جانیں. تو وہ کیمپین جس کے اندر آپ کسی کمپنی کے نام کو اس ایریا میں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کو مشہور کر دیتے ہو، لوگوں کے دلوں میں نقش کر دیتے ہو، اسے کہتے ہیں برانڈ اویئرنیس کیمپین. اس کیمپین میں کیا ہوتا ہے کہ اس کیمپین کے اندر کمپنیز عام طور پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا پیکیج دیتی ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹڈ پیکیج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی آفر کہ لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور اس طریقے سے یہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی برانڈ کی اویئرنیس کیمپینز کروا رہی ہوتی ہیں، لوکل اور انٹرنیشنل. جب آپ خاص طور پہ جب آپ نے اپنی اگر کوئی ایجنسی کھولنی ہے یہ کورس مکمل کرنے کے بعد، تو جب آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہوگے تو آپ کو ایسی کمپنیز ملیں گی جب سے کہیں گی یار کہ ہماری برانڈ اویئرنیس کیمپین کرو. تو اس وقت جب آپ کو ایسی کیمپین کرنے کا کہا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں آپ نے اس فرسٹ والی کیٹیگری کو چوز کرنا ہے. دس از. اسی کے اندر ایک اور کیٹیگری آتی ہے ریچ کی. ریچ کی کیٹیگری اور برانڈ اویئرنیس کی کیٹیگری جو ہے یہ ایک جیسی ہی کیٹیگریز ہیں. مطلب برانڈ اویئرنیس کا ہی دوسرا نام ریچ ہے. ریچ مین پہنچنا، کسی کے پاس پہنچ جانا. تو یہاں پہ بھی کمپنی چاہتی ہے کہ آپ اس کے ایڈ کو، اس کے نام کو کسی کے پاس پہنچا دو. فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ریچ کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پہ سم ٹائمز کوئی ایڈ بھی ہوتا ہے جو کمپنی ریچ کروانا چاہتی ہے اپنے کسٹمر کے پاس، لیکن ایڈ کو پہنچانے کے 50,000 اور طریقے ہیں. 50,000 کا مطلب میں محاورتاً یوز کر رہا ہوں، بہت سارے اور طریقے ہیں ایڈ کو پہنچانے. سو ہم ایڈ کی مارکیٹنگ کسی اور طرح کریں گے. سو ریچ اور برانڈ اویئرنیس، ریچ اور برانڈ اویئرنیس یہ دونوں کی دونوں کیٹیگریز ایک کی کیٹیگریز ہیں. اور اس میں ہم صرف وہ کیمپینز ڈیزائن کریں گے جس میں کوئی کمپنی اپنے نام کو متعارف کروانا چاہتی ہے یا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ میں اس کو نقش کروانا چاہتی ہے. اس کے بعد جی سیکنڈ کیٹیگری ہماری آگی کنسیڈریشن کی، جس کے اندر ہماری فرسٹ کیٹیگری آ گئی ہے ٹریفک کی. اب ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ ٹریفک مینس لیٹ سے میں آپ کو کسی ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں. جسٹ سمپلی ہم چلتے ہیں اور میں یہاں پہ جا کے علی بابا کی سائٹ پہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو میں علی بابا کی سائٹ پہ آ گیا ہوں نا جی، تو یہ جو ہی سے میں نے کلک کیا علی بابا کے اس لنک کو اور اب اس کی سائٹ کھلنا شروع ہو گئی ہے. اب جب اس کی سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور یہ اوپن ہو رہی ہے اس کی سائٹ، جسٹ گیو می اونلی 5 سیکنڈس. 5 4 3 2 اینڈ 1 لسٹری کھل گئی ہے. اب یہ اس ٹائم پہ جو میں علی بابا کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کیا کیا چیزیں بکنے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، تو یہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں یہ ٹریفک ہے جی. اسے ٹریفک کہتے ہیں. کسی ویب سائٹ پہ کسٹمر آئے اور آ کے اس ویب سائٹ کو دیکھے کہ اس ویب سائٹ پہ کیا کیا چیزیں بکنے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، یا کون کون سی انفارمیشن انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دی ہے. ایسی کیمپین جس کے اندر آپ اپنے کسٹمر کی ویب سائٹ کے اوپر کسی کسٹمر کو، اس کے کسٹمرز کو لے کے آتے ہو. لائک آپ کا کسٹمر علی بابا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے میں نے کیمپین کروانی ہے ٹریفک کی، تو آپ یہاں پہ اس کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرو گے. اور ویب سائٹ کی جو مارکیٹنگ ہے یہ بڑا مزیدار کام ہے، کیونکہ ویب سائٹ کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کا جو لوکل کسٹمر ہے اور آپ کا جو انٹرنیشنل کسٹمر ہے، دونوں کلاسز اس میں جو ہے نا وہ بڑی مزیدار اویلیبل ہیں. اچھا کلائنٹ ہے کیونکہ جس کلائنٹ کی ویب سائٹ بنی ہوتی ہے نا وہ نارملی اچھا کلائنٹ ہوتا ہے، آپ کو پیسے پے کرتا ہے. اچھا کلائنٹ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے وہ ہوگا نا جو آپ کو پیسے پے کرے گا. تو لوکل کلائنٹ بھی اگر آپ کو ملتا ہے اور اس نے آپ کی ویب سائٹ کی اپنی مارکیٹنگ کروانا ہوتی ہے اور آپ کا اس کا کانٹریکٹ بن جاتا ہے، تو سر 30 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا جو کانٹریکٹ ہے ڈیلی کا اگر آپ کام کرتے ہو تو سر منیمم جو ہے یہ کوئی 20 سے 25 ہزار کا ہوتا ہے، جس میں خالی آپ نے آدھا گھنٹہ کام کرنا ہوتا ہے. اتنا مزیدار کام ہوتا ہے یہ والا. تو آپ نے جو ٹریفک کیمپین ہے اگر کسی کمپنی کی کرنی ہے، دیٹ مینس کہ آپ نے اس کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آتی ہے آپ کے پاس انگیجمنٹ.
انگیجمنٹ کیمپین جو ہوتی ہے، انگیجمنٹ کیمپین کے اندر اگر آپ مارکیٹنگ کسی کی کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی آپ سے یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی واٹس ایپ مارکیٹنگ آپ سے کروانا چاہتی ہے، یا انگیجمنٹ کے اندر سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے کہ کوئی کمپنی آپ سے اپنے آن لائن اسٹور کے فالوورز بڑھوانا چاہتی ہے۔ دو چیزیں ہوگی جی، نوٹ کر لیجیے گا پلیز ان چیزوں کو، تاکہ جب آپ پریکٹیکل کریں، جب آپ کام کر رہے ہوں، جب آپ لوگ بیٹھے ہو ڈیش بورڈ پہ کام کرنے کے لیے، جب آپ اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے ہوں، تو یہ سارے کے سارے سوالات آپ کے ذہن میں نہ آئیں۔ ان چیزوں کو آج ہی ختم کر لیجیے گا۔ اس لیکچر کے بعد جو ہے ہم آگے موو کریں گے، جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے تو پریکٹیکل کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھیوری والے سوال نہیں آنے چاہیے، سو پلیز اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ انگیجمنٹ کی کیمپین کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 3 کیمپینز آتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی کمپنی آپ سے واٹس ایپ کیمپین کروانا چاہے۔ نمبر 2، کوئی کمپنی آپ سے اپنے اسٹور کی فالوورز جو ہیں اس کو بڑھانا چاہے۔ نمبر 3، کوئی کمپنی اپنا کوئی فنکشن ارینج کرے کسی ہوٹل میں یا کسی اور آواری میں یا اور کسی جگہ پہ، اور وہ اس فنکشن کے بارے میں جو وہ ارینج کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کو وہاں پہ اس کے بارے میں متعارف کروانا چاہے اپنے آپ کو، تو اسے بھی کہتے ہیں انگیجمنٹ کیمپین۔ انگیجمنٹ کیمپین میں 3 سب کیمپینز ہوں گی اور یہ تینوں کیمپینز آپ کو سکھائی جائیں گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی ایپ انسٹالز کی۔ ایپ انسٹال جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایپلیکیشن انسٹال کیسے کرنی ہے۔ اگر کوئی کمپنی آپ سے ایپلیکیشن اپنی انسٹال کروانا چاہتی ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا فوڈ پانڈا ہے، میں نے عرض کیا آپ سے جیسا کہ آپ کی کریم ہے، جب وہ آئی تو اس کی ایپلیکیشن انسٹال کروائی گئی نا، تو وہ کمپنیز جو اپنی ایپلیکیشن کے انسٹال کروانے کی کیمپینز آپ سے کروائیں گی اسے آپ ایپ انسٹال کیمپین کہتے ہیں، اور یہ ایپ انسٹال کے فنکشن میں آ کے یہاں سے فردر اس کیمپین کو ڈیزائن کرو گے۔ دین جی ویڈیو ویوز، یہاں پہ آپ کا یوٹیوب آ جاتا ہے، یہاں پہ آپ کے سبسکرائبرز آ جاتے ہیں، اس طرح کی جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ آپ ویڈیو ویوز کے اندر دے کے آتے ہو، یہاں پہ آپ کرو گے۔ لیڈ جنریشن، سر یہ بہت بڑی کیمپین ہے، اور لیڈ جنریشن کا جو کلائنٹ ہے وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ ہے۔ لیڈ جنریشن کو میں سیپریٹلی ڈسکس کروں گا، یہ بڑی ایک وسیع کیمپین ہے، یہ ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں ہم سیپریٹ ڈسکس کرتے ہیں، کہ اس کا یہاں پہ ڈسکس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بڑی وسعت ہے اس کیمپین کے اندر۔ آگے آتا ہے جی میسیجز۔ میسیج کا مطلب سمپل میسنجر ہے، ویری سمپل۔ میسنجر پہ جو کیمپین ہے، اگر کوئی بندہ کہتے ہیں یار میں نے سمپل میسنجر کیمپین کرنی ہے، ویسے یہ ہوتی نہیں ہے۔ میسنجر کیمپین آج کل پرانی ہو چکی ہے، آج سے 10-15 سال پہلے ہوا کرتی تھی، ابھی میسنجر کیمپین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال میسنجر کا مطلب ہوتا ہے میسیجز، اس کی والی کیمپین کوئی بھی نہیں کرواتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتی ہے کنورژن۔ کنورژن کے اندر کیٹیگری سر وہ آتی ہے جس میں آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے یہ چاہے کہ آپ اس کی چیز کو بیچو، اسے کہتے ہیں کنورژن کیمپین۔ تو یاد رہے ٹریفک کیمپین جو تھی وہ کیا تھی کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے تھے، دیٹ واز ٹریفک، اور کنورژن کیا ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ پہ گئے نہیں ہو بلکہ آپ کسی اسٹور پہ گئے اور وہاں سے آپ نے کچھ پرچیز کیا ہے، یار کنورژن، آپ نے پرچیزنگ کر لی ہے۔ تو کنورژن مین کہ جیسے باٹا کا آن لائن اسٹور اویلیبل ہے، گل احمد کا آن لائن اسٹور اویلیبل ہے، آپ کو کیمپین ملتی ہے، گل احمد آپ سے کہتے ہیں یار میری کیمپین کر دو، میں نے اپنے آن لائن اسٹور کی کنورژن کیمپین کرنی ہے، دیٹ مینس کہ وہ اپنے کپڑے آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے کپڑے جو ہے وہ بیچنے کی کیمپین کر کے دو اسے۔ لیٹ سے میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں جی لائیو جا کے۔ فرض کریں کہ گل احمد ہے اور آپ سے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے اسٹور کی سیل کرو، تو یہ گل احمد کا جو آن لائن اسٹور ہے اسے ہم کھول رہے ہیں، جسٹ ویٹ اونلی فار 5 سیکنڈ سر، یہ کھل رہا ہے اور یہ کھل چکا ہے۔ اچھا اب یہ آ گیا جی ہمارے پاس گل احمد کا اسٹور۔ اب کوئی کمپنی جب آپ سے اپنے اسٹور پہ، یعنی اچھا اسٹور 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، ایک بلکہ ویب سائٹس 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جی ویب سائٹ، ویب سائٹ پہ ہمیشہ ٹریفک آتی ہے اور ویب سائٹ پہ ہمیشہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے کسٹمر کی، ٹھیک ہے جی۔ ویب سائٹ پہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کسٹمر کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ای کامرس ویب سائٹ۔
ای کامرس ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس میں کسٹمر کی خالی انفارمیشن نہیں پڑی ہوتی، بلکہ اس کی پوری پروڈکٹ رینج وہاں پڑی ہوتی ہے، اور آپ وہاں سے جس چیز کو چاہو اسے آپ کلک کر لیتے ہو، اور کلک کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کتنے پیسوں میں پڑی ہوئی ہیں، ریٹ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اور آپ پراپرلی وہاں پہ جا کے جو چیز آپ کو پسند آتی ہے، جیسے یہ والا کلر آپ کو پسند آ گیا تو آپ اسے ایڈ ٹو کارٹ کر سکتے ہو، اسے آپ پرچیز کرنے کے لیے اسے آپ نے پسند کر لیا، یہ آپ کے ایٹو مطلب یہاں سے آپ باقاعدہ پرچیزنگ کر سکتے ہو۔ تو وہ ویب سائٹ جہاں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہو اسے کہتے ہیں جی ای کامرس ویب سائٹ۔ تو اگر کوئی کسٹمر آپ سے اپنی ای کامرس ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ آپ سے اپنی کنورژن کی کیمپین کروانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، دیٹ مینس کہ وہ آپ سے اپنی کنورژن کی کیمپین کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ کیمپین جس کے اندر آپ کسی کلائنٹ کی جو ویب سائٹ، وہ والی ویب سائٹ جو ای کامرس ویب سائٹ ہے اس کی مارکیٹنگ کرو گے، اسے کہتے ہیں کنورژن کیمپین۔ کنورژن کیمپین کیٹلاگ سیلز اور اسٹور ٹریفک یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہیں۔ بعض کلائنٹس جو ہیں اگر سمپلی وہ کنورژن کے اندر آؤ گے تو وہ بھی سیم کیٹیگری ہے، اگر آپ کیٹلاگ کے اندر آؤ گے تو بعض کمپنیز ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی سیپریٹلی جو ہے وہ کوئی جو ان کی آئٹم رکھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پاس پورا نا ایک پیکج رکھا ہوتا ہے، جیسے جہیز پیکج کی بات کر لیتے ہیں، تو جہیز پیکج کا کیٹلاگ ہے، جب اس پہ کوئی بندہ آپ سے مارکیٹنگ کروائے گا آپ سے تو اس نے پورا ایک پیکج سیل کرنا ہے، پورا ایک کیٹلاگ سیل کرنا ہے اپنا۔ اور اسٹور ٹریفک جو ہوتی ہے، یہ بھی اسٹور ٹریفک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ کوئی کلائنٹ اس کے ای کامرس ویب سائٹ کے اوپر بس آ جائے۔ یہ تین چیزوں کو فرق جان لیجیے گا۔ نمبر ون یہ کنورژن، اس میں کیا ہے کہ وہ آپ سے بکوانا چاہتا ہے کہ یار بیچو میری چیز کو، اور کیٹلاگ کے اندر بلک میں کوئی چیز زیادہ، کوئی 10-12 آئٹمس کا ایک سیٹ ہے اس کو بکوانا چاہتا ہے۔ اور اسٹور ٹریفک کیا ہے، یار اچھا بیچو نا میری چیز کو، صرف میرے اسٹور کے اوپر کلائنٹ آئے میرے ای کامرس اسٹور پہ اور وہاں پہ آ کے اس کو دیکھے، تو اسے کہتے ہیں اسٹور ٹریفک۔ تو اسٹور ٹریفک، کنورژن، کیٹلاگ، اور یہ ساری کی ساری جو آپ کی جو کنورژن ہے وہ یہاں سر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کنسیڈریشن ہے، اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اس میں ایک چیز ہماری رہ گئی تھی، اس کا نام تھا لیڈ جنریشن۔ آئیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ بڑی مزیدار چیز ہے سر۔ لوکل اور انٹرنیشنل آپ کو ایک کلائنٹ ملتا ہے، وہ کہتا ہے، اور نارملی یہ بینکس ہوتے ہیں، اچھے کلائنٹس ہوتے ہیں، اچھے پیسے پے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں مجھے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے دو، کسی کا نام، کسی کا پتہ، کسی کا ایڈریس، کسی کا فون نمبر، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، مطلب اس کی ذاتیات، اس کی پرسنل چیزیں، یہ مجھے پتہ کر کے دو۔ تو وہ کلائنٹ جو آپ سے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کروا کے کیمپین، مطلب آپ سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کلائنٹ ڈیٹا اکٹھا نہیں کروانا چاہ رہا ہوتا، بعض اوقات کلائنٹ جیسے ٹیلی نور ہے، جیز ہے، انہوں نے اپنے ٹاور لگانے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو ٹیلی نور کی جو کمپنی ہے وہ آپ سے کہتی ہے جی میں نے ٹاور لگانا ہے اپنا، اور میں نے ٹاور کے لیے کلائنٹ ڈھونڈنا ہے، تو اب وہ ٹاور کے لیے جو کیمپین کریں گے نا اس کے اندر ان کو اس طرح کا سسٹم چاہیے ہوگا کہ جو کلائنٹ ہے وہ ان کو بتائے کہ اس کے پاس اسپیس کتنی ہے، اس کی گلی کتنے فٹ کی ہے، اس کے پاس کنیکشنز کون کون سے ہیں، اس کے گھر کے دائیں بائیں اور کو ٹاور تو ہی لگے، تو اس میں اس کو ایک خاص سوال نامہ چاہیے ہوگا۔ تو ایسی کیمپین جس کے اندر کسٹمر کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہو یا کوئی کویسچنر، کوئی سوال نامہ حل کروانا ہو کسی کیمپین میں، ایسی کیمپینز ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین۔ لیڈ جنریشن کیمپین جو ہے بڑی تسلی کے ساتھ اور بڑے مفصل طریقے میں اسے آپ سیکھیں گے یہاں پہ سر۔ آج کا جو ہماری کلاس ہے اس میں کوئی کیمپین کروانے کے لیے کمپنی آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی، اور اے ڈی ایس جو ہے جس ایجنسی کے تھرو آپ نے لوکل انٹرنیشنل مارکیٹنگ کروانی ہے اس ایجنسی کا پیٹرن کیا ہوگا، یہاں پہ ہمارا آج کی جو کلاس کا لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو سر الاؤ کر دیا گیا ہے، سوال جواب کرنے کا سیشن ہمارا شروع ہو گیا ہے۔ ہر کلاس کے آخر میں ہمارے سوال جواب کی جو کلاس ہے وہ کرے گی سر، اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو اس کی ریکارڈنگ جو ہے آپ کے تمام لیکچرز کی وہ ملا کرے گی، اور لائف ٹائم کلاؤڈ کی فیسلٹی بھی ادھر آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ میں نے آپ کو الاؤ کر دی، اپنے مائک آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں آج کی کلاس میں تو آپ کر سکتے ہیں جی، کوئی سوال، اینی کویسچن آپ کے ذہن میں آ رہا ہو؟ جی عبداللہ صاحب سوال کیجیے گا بیٹے، عبداللہ جی بیٹے، عبداللہ آپ نے مائک آن کیا، میرے بچے سوال کیجیے گا سر۔ جی وعلیکم السلام۔
سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے لیڈ جنریشن میں کوئی کمپنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا کسٹمر کا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو سر ہمارے پاس کسٹمر کا ڈیٹا کیسے آئے گا؟ یار ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا اس طرح سے کہ جو اے ڈی ایس ہے، اے ڈی ایس ہمیں مختلف سورسز سے وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے دے گا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سیکھو گے جب آپ اے ڈی ایس کے ذریعے سے ایجنسی پرچیز، مطلب آپ فرسٹ اسٹیپ کے اندر جو ہے نا آپ کو ایجنسی ملے گی. ایجنسی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے جب مارکیٹنگ کرنی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یعنی کہ یہ ساری کی ساری مارکیٹنگز جو کہ میں نے آپ کو اس تصویر میں دکھائی ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ ویب سائٹ ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، ان ساری مارکیٹنگ کے لیے آپ کو ایجنسی ہائر کرنی پڑے گی. ایجنسی آپ کی جو ہے وہ اے ڈی ایس ہوگی. اے ڈی ایس کی ایجنسی کو آپ جب ہائر کرو گے اس کے کچھ رولز ہیں جس کے بغیر آپ اس ایجنسی کی جو ڈیلرشپ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ رولز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. تو آپ جب اس سے کانٹریکٹ کر لو گے تو اے ڈی ایس آپ کو ایک ڈیٹا اکٹھا کر کے دے گا. وہ کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ وہ گوگل سے اکٹھا کرے گا، وہ فیس بک سے اکٹھا کرے گا، وہ یوٹیوب سے اکٹھا کرے گا، وہ ویب سائٹ سے اکٹھا کرے گا، یا وہ لوگوں سے ڈائریکٹلی اکٹھا کروائے گا. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا پروسیس ہے جو کہ کرنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ کے اندر آئے گا. تو آپ بے فکر رہیے، یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پریکٹیکل میں حل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال سر کس نے کرنا ہو تو؟ ٹھیک ہے جی. کوئی کنسیپٹ کسی کا آج والے لیکچر میں کلیئر نہ ہوا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی بیس ہیں. ان چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان بیسک چیزوں کو دہرائیں گے نہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اور لیکن یہ ٹائم جو ہے یہ لگانا ہماری مجبوری ہوتا ہے. اگر آپ کو میں نہیں بتاؤں گا کہ کیمپینس کون کون سی ہوتی ہیں اور آپ کیسے، تو آپ ڈیفینیٹلی جب پریکٹیکل کے اندر جائیں گے تو مجھے وہاں پہ الگ الگ بتانا پڑے گا آپ کو کہ یار یہ کیمپین ایسے ہے، یہ کیمپین ایسے ہے. سو آپ کو میں نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ کیمپینس کون کون سی ہوتی ہیں جی، تاکہ آپ کو جب پریکٹیکل میں ہم لے کے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ تشنگی آپ کے ذہن میں نہ آ رہے. ٹھیک ہے سر. کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ جی نمرہ بیٹے، نمرہ خالد. نمرہ. السلام علیکم سر. جی بیٹا وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا سر شکر ہے. مجھے یہ بتائیں فائبر پر جو ورک ہے وہ بھی آپ سکھائیں گے؟ بیٹے فائیور اور اپ ورک جو ہے آپ کو بڑی خوبصورت طریقے سے فری لانسنگ سکھائی جائے گی. اس فری لانسنگ کے جی سر. اندر اس فری لانسنگ کے اندر بیسیکلی آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے اپنی جو اسکل ہے، جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ دنیا کی ایک بڑی مین اسکل ہے، بہت ایک مطلب جو ہے نا مین ریکوائرمنٹ ہے دنیا کی. تو آپ اس اسکل کو جب سیل کرو گے، ابھی جب سیکھ رہے ہو نا اسکل، ابھی 1 ماہ کے بعد تقریباً یہ ہمارا فرسٹ سیمسٹر ختم ہو چکا ہوگا اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ ساری کی ساری آپ کو آ چکی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کو اس کو جب سیکنڈ سیمسٹر ہوگا آن لائن اسٹور کا، کہ آپ نے اپنا آن لائن اسٹور ڈیولپ کیسے کرنا ہے. لائک جو ابھی آپ کی ٹاپ کے اوپر رائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک آن لائن اسٹور ہے. میں تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں. یہ آن لائن اسٹور ہے جی. تو آپ اپنا آن لائن اسٹور کیسے بناؤ گے، کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کرنا آپ کو سکھائی جائے گی. لاسٹ سیمسٹر میں آن لائن اسٹور کو بنانے کے بعد آپ سیکھو گے کہ آپ نے اپنے آن لائن اسٹور کی پروڈکٹس بیچنی کیسے ہیں، ایک یہ سیکھو گے آپ. اور سیکنڈ آپ فری لانسنگ. تو فری لانسنگ میں آپ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے نا وہ آپ سیکھو گے. فائیور اور اپ ورک جو ہے دو بڑے معروف ذرائع ہیں، ماضی کے اندر لوگ اسے جو ہے نا بڑا یوز کرتے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فائیور اور اپ ورک سے زیادہ جدید جو سورسز ہیں اب وہ آ چکے ہیں جس کے اوپر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہو. فائیور میں کیا مسئلہ ہے؟ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، وہ بڑا مزیدار پلیٹ فارم ہے. اس پہ 3 ایشوز ہیں. نمبر 1، اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. مطلب بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان یہ سب وہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ. رش کی وجہ سے وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور آپ کو ریٹ اچھا نہیں ملتا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کی پیمنٹ 25، آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے دی اپنے کلائنٹ کو، آپ نے کام کر دیا اس کا، آپ نے اس کی کیمپین رن کر دی ہے. آپ کے کلائنٹ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں 25 دن کے بعد، فائیور کے اوپر بھی اور آپ وقت پہ. تو یہ وہاں پہ 2 ایشوز ہو گئے. تیسرا ایشو وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا، آپ اس سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے. تو 3 وہاں پہ چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں. جو فری لانسنگ جس پیٹرن میں آپ کو ہم سکھائیں گے وہ کچھ زیادہ ایڈوانس لیول کی ہوں گی اور اس میں آپ کو ایسے مسائل نہیں ہوں گے. آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس آئے گی. آپ نے کام مکمل کر لیا، پیسے آپ کو مطلب آپ نے اپنے کلائنٹ کا سوشل میڈیا مینیج کر دیا، آپ کو پیسے مل جائیں گے. آپ نے اپنے کلائنٹ سے ڈائریکٹ ہونا ہے، اس کو ڈائریکٹلی اس کے ساتھ اپنے ایک ٹرم بنانا ہے، ایک رشتہ بنانا ہے. یار میں نے تیرا کام کر دیا ہے، اب منتھلی بیسس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری کی ساری آپشنز جو ہیں وہ ذرا ایڈوانس لیول کے اندر زیادہ بہتر طور پہ آتی ہیں. تو آپ کو فری لانسنگ بہترین طریقے سے سکھائی جائے گی بیٹا. نمرہ آپ بے فکر رہیے.
جی اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہے سر؟ ٹھیک ہے جی، آج کا لیکچر ہم ختم کریں جی، کوئی چیز تو نہیں کسی کی رہ گئی؟ ویسے آج کی ہماری باتیں جو تھیں وہ تو ساری آپ کو بھی لیکچر کی ریکارڈنگ مل جائے گی، آپ دوبارہ اسے ریوائز کر لیجیے گا. کل کا جو لیکچر ہے ہمارا اس کے اندر اب ہم جائیں گے کہ ہم نے اے ڈی ایس جو ہے اس کی جو ڈیلرشپ لینی ہے وہ ہمیں کس طرح ملے گی. یہ لیکچر ہمارا کل کا ہوگا. اس کے کچھ رولز ہیں، کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے. اور اے ڈی ایس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے بعد ہماری جو بیسک لیول سارا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اور دین ہم پریکٹیکلی جو ہے اپنی کیمپین کو ڈیزائن کرنے کی طرف نکل جائیں گے. کلاس کو ختم کرتے ہیں جی. کوئی سوال میرے خیال میں مزید نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اپنے استاد کا جملہ جاتے ہوئے آپ کی نظر کرتا ہوں جی. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. کل ملتے ہیں کلاس میں. اللہ حافظ.